بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قابل صد احترام علماء کرام معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے بلا شبہ محترم فضیلت الشیخ حافظ اسد محمود سلفی حافظہ اللہ نے بیان تو بعد میں سمجھنا کہ میرے جیسے طالب علم دی گفتگو دی کوئی ضرورت نہیں، مگر جو کہ پروگرام اس انداز میں ترتیب دیتا گیا ہے، میرے ذمے میرے بھائی محترم جناب عثمان سلفی حافظہ اللہ نے جو عنوان لگایا ہے اس عنوان کے تحت چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق بات کہن دی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کے مینوں اور توانوں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، انسان دی ساری زندگی اللہ رب العالمین دا انسان دے اوپر ایک انعام ہے، اللہ دی طرفوں ایک عطا ہے، اور اللہ جو انعام اپنے بندے دے کرتے جو عطا انہیں اپنے بندے کو فرمائی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ کل قیامت نو میں اونا نعمتاں دا انسان کو سوال کرنا ہے۔ سورہ التکاثر 30ویں پارے کے اندر اللہ نے اس طرح اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت نو توانو نعمتاں دے بارے سوال کیتا جائے گا جیڑیاں نعمتاں توانو عطا کیتیاں گئی۔ حضرات، ساریاں نعمتاں جیڑیاں رب نے عطا کیتیاں نے انہاں دا سوال رب نے کرنا ہے۔ دعائے کرو اور ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ سانو اونا نعمتاں دے بارے جے پوچھے تے اللہ سانو سرخرو بھی فرما دے، رب سانو اونا نعمتاں دی صحیح معنی اچھ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جتھے رب نے اور کئی نعمتاں کا سوال کرنا ہے، اتھے میرے رب نے انسان کو او دی عمر کا بھی سوال کرنا ہے کہ میں تینوں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال عمر دیتی، 10 اپنی عمر کتھے گزار کے آئے ہیں، اپنی عمر کنہ کمہ دے اندر بسر کر کے آئے ہیں، اور جنہوں رب نے عمر کا سوال کرنا ہے، وہ میرے رب نے عمر کا ایک خاص حصہ، بہترین حصہ جنہوں جوانی کا حصہ کیا جاندہ ہے، رب نے جوانی دے متعلق بھی سوال کرنا ہے، حالانکہ جوانی بھی تے عمر
جدوں اللہ عمر دے متعلق سوال کرے گا جوانی آٹومیٹکلی وچ آ جائے گی، لیکن رب نے جوانی دے متعلق الگ تو سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی ایک ایسا عمر دا حصہ ہے کہ جدے اندر انسان گناہ کرنا چاہے وہ دے کول گناہ دی طاقت بھی موجود ہے۔ جوانی دی عمر میں اگر انسان نیکی کرنا چاہے وہ دے کول نیکی دی طاقت بھی موجود ہے۔ اور جس طرح کہ حافظ صاحب نے آیت پڑھی، رب نے قرآن میں کہہ دیتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اساں تواڈے کولوں اساں تانوں رستہ دکھا دیتے ہیں ہدایت کا بھی، اور اساں تانوں جنت کا رستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اور یہ بھی دس دیتے ہیں کہ آ رستہ جہنم نو جاندا ہے۔ ہن تواڈی مرضی ہے، چاہے تے جنت دے رستے تے چل پو، چاہے تے جہنم دے رستے تے چل پو۔ اسی طرح رب نے پوچھنا میں تینوں جوانی دی عمر دیتی، دس تو اس جوانی دی عمر میرے دین واسطے لگا کے آیا ہے یا کہ اپنی خواہشات، اپنی آرزواں، اپنی تمناواں نو پورا کرن سے گزار کے آگے ہیں؟ کنا کما دے اندر جوانی گزاری آپ میرے بھائی جتنے بھی تشریف فرماؤ جیڑے جوانی دی عمر دے اندر ہون موجود ہو، ذرا تھوڑا جا میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچا، تسی بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچو کہ ساڈیاں جوانیاں کیڑے کم وچ گزر رہی ہیں۔ کوئی 30 سال دا جوان ہے، کوئی 35 سال دا جوان ہے، کوئی 40 سال دا جوان ہے، کیڑے کماں دے اندر ساڈیاں جوانیاں گزر رہی ہیں۔ اگر اج سانو موت آ جائے اسی اللہ دے سامنے پیش ہونے، اور حدیث میں چاہتا ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس وقت تک اللہ دے سامنے ہو اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 50 سوالوں دا جواب نہ دے لگے۔ کنے سوالوں دا؟ ذرا سارے بولو ہاں، کنے سوالوں دا؟ 50 سوالوں دا جواب جب تک نہ دے لگے کوئی ابن آدم رب کے سامنے وہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اور انہاں سوالیں جو جیڑا پہلا سوال ہے رب نے کی کرنا ہے؟ یہی سوال کرنا ہے 10 عمر کتنے گزار کے آئے ہیں۔ دوسرا سوال رب نے یہ کرنا ہے 10 جوانی کتنے گزار کے آئے ہیں۔ حالانکہ عمر دے وچ جوانی آ چکی ہے پر رب نے الگ کو پوچھنا ہے اور 10 جوانی کیڑے کم وچ گزار کے آئے ہیں۔ جوانی مستانی کہہ کے اللہ دیاں حداں نو پھلانگن وچ تے نہیں گزار کے آیا، جوانی مستانی کہہ کے عیاشیاں دے اندر تے اپنی جوانی نہیں گزار کے آیا، جوانی مستانی کہہ کے حرام کاری اور حرام خوری دے اندر تے نہیں گزار کے آیا، جوانی مستانی کہہ کے اللہ دیاں حداں نو توڑ کے تے نہیں گزار کے آیا۔ اے رب نو کی جواب دیاں گے؟ اساں رب دے سامنے پیش ہونا ہے، رب نے ساڈے کولوں سوال کرنا ہے 10 اپنی جوانی کتنے گزار کے آئے ہیں، کی جواب دیاں گے؟ اللہ مینوں تانوں ایک جواب سوچن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی تواڈے کول کوئی جواب ہے؟ میرے کول تے جواب کوئی نہیں۔ میں اگر اج مر جاں رب مینوں پوچھے کی کر کے آیا ہے، مینوں تے کوئی سمجھ نہیں ہوندی میں کی جواب دیاں گا۔ میں تے بڑا ہی اس بات تو خوف زدہ کہ رب نے پوچھ لیا جوانی کتنے گزار کے ہیں، کی جواب دیاں گے؟ تسی ماشاءاللہ نیک لوگ ہو، اللہ مینوں تانوں اپنی جوانیاں رب دی راہ وچ لٹان دی توفیق عطا فرماوے۔ کہو آمین۔ یہ رب دی رحمت ہوا چل پئی ہے، پریشان کیڑی گلوں ہو؟ تسی توجہ فرماؤ، ادھر دیکھو کیڑے نوجوان اللہ نو پسند نے اور کیویں دا نوجوان بننا چاہیے۔ ایک حدیث دا ایک حصہ میں تواڈے گوش گزار کراں، صحیح البخاری صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ اس وقت اپنا سایہ عطا کرے گا 7 قسم دے افراد نو، جدوں اللہ دے سائے کو علاوہ کائنات دے اندر کوئی سایہ نہیں ہونا، نہ کسی دیوار دا سایہ، نہ کسی پہاڑ دا سایہ، نہ کسی مکان دا سایہ، نہ کسی دکان دا سایہ، نہ کسی درخت دا سایہ، کوئی سایہ قیامت والے دن نہیں ہونا۔ قیامت والے دن سایہ ہونا ہے صرف عرش والے رب دا سایہ ہونا ہے، اور اے سایہ ہر بندے نو نصیب نہیں ہونا، ہر انسان نو نہیں جے ملنا۔ نبی پاک فرماندے نے 7 قسم دے افراد نے جنہاں نو اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ مینوں تانوں انہاں 7 وچوں شامل فرما دے، اللہ سانوں بھی انہاں 7 میں شامل فرما دے۔ انہاں جو ایک بندے دا تذکرہ میں اپنے عنوان دے لحاظ نال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی پاک فرماندے نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، او نوجوان جدیاں جوانیاں اللہ دی عبادت دے اندر گزر جان، او جوان جدیاں جوانیاں اللہ دی بندگی دے اندر گزر جان، نمازاں پڑھدیاں گزر جان، قرآن دیاں تلاوتاں کردیاں گزر جان، او جوان جدیاں جوانیاں روزے رکھدیاں گزر جان، او جوان جدیاں جوانیاں اللہ دا قرآن سناندیاں گزر جان، او جوان جدی جوانی رب دے دین دی تبلیغ کردیاں گزر جائے، او جوان جدی جوانی اللہ دے دین دی لوگاں دی خیر خائی کردیاں گزر جائے۔ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، میں مبارک بات کا مستحق سمجھنا اور نوجواناں نو جڑے نصیحت دے بیج لگا کے لوگاں دی خیر خائی دا جذبہ لے کے تواڈے گرد گرد گھوم رہے ہیں کہ تواڈی خیر خائی ہو جائے، تواڈے واسطے اور جناب تانوں نجات جہنم تو دلان واسطے جنت دے رستے تے دلان واسطے محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا او جوان جنہاں دیاں جوانیاں اللہ دی عبادت دے اندر گزر جان، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں نوجواناں نو اپنے سائے تلے اودوں جگہ عطا فرمائے گا جدوں اللہ دے سائے تو علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہونا۔ کیوں جی میں تواڈے سارے کولوں پوچھنا چاہنا تسی سارے اللہ دا سایہ حاصل کرنا چاہندے ہو؟ حاصل کرنا ہاتھ کھڑے کرو، حاصل کرنا چاہندے ہو؟ اگر چاہندے ہو میں درخواست کراں گا جننے جوان ہو سارے النصیحہ دے رکن بن جاؤ انشاءاللہ۔ ادھر تسی اللہ دے دین دا پیغام لے کے گلی گلی پہنچو گے، گھر گھر پہنچو گے، دکان دکان پہنچو گے، مکان مکان پہنچو گے، انشاءاللہ اللہ ساری اس ادا نو قبول فرما کے قیامت والے دن اپنا سایہ ضرور عطا فرما دے گا۔ بھئی اگر سانو اللہ دے دین دی تبلیغ کریاں، رب دا قرآن لوگاں نو سنایا، نبی پاک دی حدیث سنایا، اللہ دے دین دا پیغام پہنچایا، اگر رب دا سایہ مل جائے اور سانو کی چاہیے اللہ مینوں تانوں زیادہ تو زیادہ اپنی بندگی اور اپنی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں دساں کہ ہو جائے نوجوان نے جڑے اللہ نو پسند نے، اللہ سانو اے ہو جائے جوان بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن دی ایک آیت کا چھوٹا جا میں ٹکڑا تواڈے سامنے پڑھیا ہے، یہ ایک نبی ابراہیم ہوئے نے کہو علیہ السلام۔ آج کل انہاں دے عنوان سیرت ابراہیم کے تقریباً ہر جگہ تے چل رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں۔ میں اس حوالے نال ایک چھوٹی کی بات کرنا چاہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم نو واز کیتا، تبلیغ کیتی، سمجھایا ایک انہاں بتاں دی تسی پوجا کرتے ہو، ایک کسے کام جوگے نہیں، انہاں دی پوجا نہ کریا کرو، اللہ ایک دی پوجا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے مجمع جا کے واز کیتا، کلیاں کلیاں لوگاں نو سمجھایا، گھر گھر جا کے تبلیغ کیتی، لیکن انہاں نو گل سمجھ نہ آئی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اچھا مینوں موقع مل جاوے میں تانوں عملی طور پہ کچھ کر کے بکھاواں گا۔ ایک موقع آ گیا، ساری قوم میلہ منان ٹر گئی، ابراہیم علیہ السلام پیچھے کلے سن، گھر جا کے کواڑا لیا تے جا کے جننے خدا سن سارے انہاں دے پن چڑے، جڑے خدا انہاں بنائے سن سارے خدا انہاں پن چڑے۔ ابراہیم علیہ
السلام نے ہن قوم والے آئے واپس انہاں آ کے جدوں اپنے خدا ٹوٹے بھجے ویکھے تے ہن آپس وچ گلاں کردے نے کی آندے نے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین آندے نے کون ساڈے معبوداں نال سلوک کر گیا ہے ساڈے معبوداں دے ٹکڑے ٹکڑے کر گیا ہے ساڈے معبوداں نوں تباہ برباد کر گیا ہے یہ کون کر سکدا ہے تے جڑے وچوں سیانے سیانے بندے سن جڑے وچوں بڈھے بڈھے گویڑ لاون والے بندے سن انہاں گویڑ لایا پتہ کی آندے نے قالو سمعنا فتن اور نوجوانوں جواناں دا کام کلیاں لیاں نکڑاں تے کھڑو کے بیبییاں ویکھنا نہیں ہوندا جواناں دا کام موبائلاں اُتے ادھی ادھی رات تک بے حیائی تے مبنی پروگرام ویکھنا نہیں ہوندا جواناں دا کام لوکاں دے گھراں دے اندر جھاتیاں مارنا نہیں ہوندا لوگ جواناں دا کام زنا تے بدکاریاں کرنا نہیں ہوندا جواناں دا کام ڈاکے مارنا نہیں ہوندا جواناں دا کام جاندیاں رائیاں نوں لٹنا نہیں ہوندا آ میں دساں جواناں دے کام کیہو جے ہویا کردے نے آندے نے ساڈے معبوداں نال اے سلوک کون کر گیا ہے تے وچوں گویڑ لان والے گویڑ لاندے نے آندے نے قالو سمعنا فتن فتن دا لفظ رب نے استعمال کیتا ہے علماء بیٹھے نے پوچھو فتن دا معنی کس معنی وچ لفظ کس معنی وچ استعمال ہوندا ہے قالو سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم آج جواناں دا کم آندے نے اساں سنیا ہے ایک جوان ہے ساڈی قوم دے اندر کنے جوان نے اچھی بولو کتنے تسی کنے ہو او ایک جوان ہے اور تسی کنے ہو سمعنا فتن ایک جوان اسا سنے یذکرہم جیڑا آندا اے کچھ کرن جوگے یقال لہ ابراہیم اس ایک جوان دا نام ابراہیم ہے باقی تے سارے انہاں کولوں ڈردے نے باقی تے انہاں نوں پیچھے بھی نہیں کردے انہاں وال جناب گھور کے بھی نہیں ویندے انہاں دی بے ادبی دا سوچدے بھی نہیں انہاں نوں نقصان پہنچان دا تصور بھی نہیں کر سکدے ایک جوان ہے پوری بستی دے اندر جدا نام ابراہیم ہے ہوے نہ ہوے ایک کام ہونا ہی ہونا ہے انہوں بلا کے پوچھو قالو فاتو علی اعین الناس لیاؤ لوگوں کے سامنے عدالت لگاؤ تاکہ سوال کیتا جائے ابراہیم آ گئے ابراہیم صحیح صحیح دسی ہے سارے معبوداں نال سلوک تو کیتا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب کی دیندے نے فرماندے نے مینوں کی پوچھدے ہو اے پوچھنا جے تے آ جڑا بڑا وچ بیٹھا ہے اینوں پوچھ لو اے تے مینوں اے دا ہی کم لگدا ہے کوہڑا اے دے موڈے تے پیا ہے اے یہ کام کر سکدا ہے کیونکہ اصلہ تے دے کول موجود ہے تے اگوں پتہ کی آندے نے ابراہیم تینوں تے پتہ ہے اے جنہاں کولوں پوچھن دی گل کرنا اے بول سکدے ہی نہیں اے تے دس ہی نہیں سکدے تے ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے او فلکم آج جواناں دے کم شرک دیاں مجلساں دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان کرنا شرک دیاں نگریاں دے اندر رب دی توحید دے وچ بے کٹنا بے حیائی دیاں مجلساں دے اندر حیا دے درس دینے جتے برائی دے جناب مجمع لگے ہون اوتھے اچھائی دا پیغام پہنچانا اے نوجواناں دے کم نے اور لوکاں دیاں عزتاں لٹنا جواناں دے کم نہیں آؤ جوان بنو انج دا جوان بنو ابراہیم علیہ السلام نوں اگوں آندے نے ابراہیم تینوں تے پتہ بول نہیں سکدے تو ہی دس دے کنے کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اے افسوس تواڈے تے جنہاں دے متعلق یقین بھی رکھدے ہو بولن جوگے نہیں پھر بھی تسی انہاں دی پوجا کیوں کرتے ہو جنہاں دے متعلق پتہ بھی جے کہ نفع نقصان دے مالک نہیں پھر بھی انہاں دی عبادت کیوں کرتے ہو میں یہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا تسی سنتے رہندے ہو میں دسنا یہ چاہنا
سمینا فتن پوری بستی وچ کنے جوان ایک جوان بھائی اللہ سانو نہیں رہو جائے جوان بنن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی توحید کا اعلان کرنے والا جوان آؤ ایک اور جوان دسا میرے رب نے قرآن میں ذکر کیتا ہے اللہ فرماندے نے ولما بلغ اشدہ آرما بالا ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین وراودته التي في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون لما بالغ اشدہ بھرپور جوانی نو پہنچ گیا ہے بالغ اشدہ بھرپور جوان ہو گیا ہے بھرپور جوانی دی عمر ہے تے بی بی مالکن ہے تے جوان غلام ہے تے مالکن اپنے غلام نو لے کے 7 کمریاں پیچھے کا کوٹری دے اندر لے جاندی ہے دروازے بند کر دی جا رہی ہے جدوں آخری کمرے دے اندر پہنچ دی ہے تے جا کے کی جاندی ہے قالت حید لگ اے یوسف میرے وال ویکھ دے سہی میں تیرے واسطے بن ٹھن کے آئی ہاں اے یوسف میرے وال دھیان دے کر میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہاں اے یوسف میرے وال اکھ چوک کے ویکھ دے سہی میں تیرے واسطے خوبصورتیاں اختیار کر کے آئی ہاں اے بی بی نے آگے نا حضرت یوسف جوان نے بولو کی نے سارے بولو کی نے جوان نے اسی تے رنگ نمبر لبدے پھرنے آنا اور کسی نے غلطی نالی نمبر مل جائے اور غلطی نالی کسی بی بی دا نمبر مل جائے اور غلطی نالی میرا کسی نے ہیلو ہائے ہو جائے اور جب مرد کا مقام ہے اے ہو جی جوانی نہ تو مر جائیے اے ہو جی جوانی اختیار نہ کریے آج جوان بن نہیں اے ہو جی جوان بن جی ہو جی میرے رب نے اپنے قرآن میں ذکر کیتا ہے اے بھرپور جوان ہے بی بی مالکہ نے بندہ غلام ہے اے لے گئی بند کمرے 7 دروازیاں پیچھے تے جا کے آندی ہے حید لگ میرے وال اگ چوکے ویکھ دے سہی میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہاں تے ہن ایک جوان کو جواب کی دیندا ہے قال معاذ اللہ کی جواب دیندا سارے بولو قال سارے بولو قال معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ کی پناہ میں تیرے وال ویکھ سکدا میں تیرے وال اکھ چوک کے ویکھنا بھی گوارا کر سکدا نہیں کیوں نہیں ویکھ سکدا انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون میرے رب نے میرے اچھا مقام دیتا ہے میرے رب نے میرے اچھا ٹھکانہ دیتا ہے میرے رب نے میرے عزت دیتی ہے میرے رب نے میرے اچھا ٹھکانہ مقام عطا فرمایا ہے میں اپنے رب دی میں شکری نہیں کر سکتا میں زنا تے بدکاری کر کے ظالماں وچ شامل نہیں ہو سکتا آئی جوان جیدی جوانی دا تذکرہ میرا رب کرتا ہے اپنے قرآن دے اندر ایک اور نوجوان دی گل سناواں جوان بننے دے انج دا بن حضرت موسیٰ کہو علیہ السلام اچھی بولو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر بھی جو نس میں ہے کتھے پہنچے مدین دے اندر پہنچے تے پتا جو اس وقت عمر موسیٰ علیہ السلام دی کنی سی تقریباً 30 سال سے لگ بھگ کتنے سال دے آپ ہو گئے یہ کیویں بھائی تقریباً 10 سال بعد مدین میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تے نبوت مل دی ہے 40 سالہ سے نبی نو تقریباً 30 سال سے لگ بھگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عمر ہے جدوں مصر وچوں گئے نے اور مدین پہنچے نے تے 30 سال کا بندہ جوان ہوندا کہ کاکا ہوندا سیا جے اور تواڈے معاشرے دے 50 سال دے بھی کاکے کوارے لگے پھردے نے نا ایتھے 30 سال دا جوان مصر تو ٹریا مدین پہنچی ہے
تے جدو مدین پہنچے تے کی ویکھیا کھو دے ہوتے ایک کافر لوگ جڑے نے پانی پلا رہے ہیں تے دو بیبیاں بھی ویکھیاں نے اے بیبیاں پیچھے پیچھے اپنی بکریاں نو رکھ دیاں نے اے بیبیاں پانی نہیں پلاندیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کی تھی خیر خائی کی تھی پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام دا بھی نصیحت نال تعلق سی فرماتے نے بیبیو تسی یہ پانی کیوں نہیں پلاندیاں تے آندیاں نے اے جوانا تو ساڑے کو پوچھنا ہے کہ پانی کیوں نہیں پلاندیاں اسی غیرت مند لوگ ہاں اسی حیا والیاں ہاں اسی جناب خاندانی بیبیاں ہاں جب تک کہ بندے پانی پلا کے پیچھے نہیں ہٹیں گے اسی اگے بعد کے بکریاں نو پانی نہیں پلاواں گیاں اتوں سبق ملتے میریاں انہاں ماواں بہناں نو جیڑیاں باواں کھڑیاں کر کر کے کہندیاں نے ہمیں مردوں کے شانہ پشانہ چلنا ہے اور بازاروں میں چل دیا نے شانہ بشانہ غیرت مند عورتاں مومنہ عورتاں رستے دے درمیان نہیں چل دیا بازاروں کے درمیان نہیں چل دیا بے پرد ہو کے نہیں چل دیا اگر نکلنا پہ جائے تے کنارے کنارے تے چل دیا نے شہر شہر تے چل دیا نے میں پڑھیا سیاستہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو عورتاں نو پردے دا حکم دیتا عورتاں لمبیاں لمبیاں چادراں لے کے نکل آئیاں مسجد میں جا رہی نے آپ فرماتے نے بازار دے درمیان نہ ٹریا کرو پاسے ہو کے ٹریا کرو تے اللہ دے نبی دیاں صحابیات اینا کناریاں دے ٹر دیاں کہ چادراں دیواراں دے نال لڑ دیاں اسلامی معاشرے دی عورت اے بیبیاں دیاں نے موسیٰ اسی نہیں پانی پلا سکدیاں کیونکہ جب تک کہ بندے تو ہٹن کے نہیں اسی اکے نہیں ہو مانگیاں موسیٰ علیہ السلام نے سمجھیا بیبیاں کوئی خاندانی کرانے دیاں نے شرم و حیا والیاں نے تے اگے ہو کے کنویں چوں پانی کڈ کے تے انہاں دیاں بکریاں نو پلا دیتا اے بکریاں نو پانی پلا کے تے بیبیاں واپس ٹر جاندیاں نے موسیٰ علیہ السلام ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے اللہ کولوں دعاواں کرن لگ پیندے نے تے دعا کی کردے نے آندے نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر عرشہ والیا نہ میرے کل مکان نہ میرے کل کوئی کر نہ کھان اللہ کوئی جگہ ٹھکانا بھی کوئی نہیں عرشہ والیا مینوں کھانا بھی چاہیے مینوں مکان بھی چاہیے اللہ اتنے میں اجنبیاں غریباں اللہ میری مدد فرما اللہ اپنی رحمت نال میرے واسطے سارے سامان تیار فرما اور جتنے میں تانوں لے آنا چاہنا میرے رب نو حیادار مرد ایڈے پسند نے حیادار عورتاں ایڈیاں پسند نے اگر حیادار یوسف ہے رب نے ہوتے نام دی صورت یوسف اتار دیتی ہے اگر حیادار موسیٰ ہے اللہ نے ہوتا تذکرہ قرآن میں کر دیتا ہے اور اگر حیادار موسیٰ دے کور آن والیاں پانی پلان والیاں عورتاں نے میرے رب نے انہاں عورتاں دا تذکرہ بھی اپنے کلام میں فرما دیتا ہے اب ایک اور رب کی میں تذکرہ کرتا ہے اللہ فرماندہ نے فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دعا بے کر دینے ایک بی بی آ گئی انہاں جڑیاں دو گئیاں سن انہاں وچوں ایک آ گئی تے پتہ جے کیویں آئی رب آندا تمشی تمشی حیا نال چلدی آئی شرم نال چلدی آئی حیا نال چلدی آئی شرم والی چال چلدی آئی حیا والی چال چلدی آئی اور میں کہنا میرے گھر دیاں بیبیاں بھی شرم حیا والیاں نے تو کہنا میرے گھر دیاں بیبیاں بھی شرم حیا والیاں نے مولانا دے گھر دیاں بیبیاں بھی شرم حیا والیاں نے مسجد متولی دے گھر دیاں بیبیاں بھی شرم حیا والیاں نے حضرت شیخ دے گھر دیاں بیبیاں بھی شرم حیا والیاں نے پر میں انہاں دی شرم و حیا تو قربان جاواں جنہاں دی حیا دا تذکرہ عرش والا اپنے قرآن میں فرما رہے انہاں دی حیا کتنی کو ہوئے گی
کرتا ہے تمشی الاستحیاء شرم نل چل دی آئی حیاء نل چل دی آئی تے آگے آمدی کی ہے آمدی ہے نوجوانا میرا باپ تینوں بلا رہا ہے تاکہ تیری تو مزدوری کی دی ہے ساڑیاں بکریاں نو پانی پلائے آئی اے دفعے دی تینوں اجرت دی جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے ٹور پہندے نے اے تے گل قرآن میں جو واضح طور تے لکھی ہے وہ بی بی حیاء نہ لائی وہ دی حیاء دے کیا کہنے جدی حیاء دا تذکرہ رب قرآن وچ کردا ہے پتہ لگا رب نو حیاء بڑی پیاری ہے اللہ نو حیاء بڑی پیاری ہے ایسے واسطے تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان حیاء ایمان دا جز ہے جتنے حیاء ہوئے اوتھے ایمان ہے جتنے حیاء کوئی نہیں ہوتے ایمان اذا لم تفتحی فصنا ما شیطا اور جدو تینو حیاء نہیں رہی شرم نہیں رہی پھر ہمیں لڑیاں پا پھر پگڑے پا پھر توالاں پا پھر جو مرضی کر جدو حیاء نہ رہی شرم نہ رہی اور پنجابی دی مثال بنی ہے جن نے لا لئی کوئی وہ تھے کی کرے حیاء ایمان دا ایسا جو دے جنہیں تو بغیر ایمان نہ مکمل اللہ نو حیاء دی ایڈی پسند آئی رب نے قرآن میں تذکرہ کر دیتا جب بعض مفسرین نے لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام جی تو اس بی بی دے پیچھے پہ ہن انہیں راہ دسنا سی یہ اگلے کے ٹور پہ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ٹور پہ تے ٹور دیا کپڑا ہل دے کپڑا اڑ دے تے جی تو کپڑا ہل دے نا تے اڈیاں تو پیراں تو تھوڑا جا کپڑا آگاں پیچھے ہوندا ہے تے موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بی بی تو میرے پیچھے ٹور میں اگے ٹورنا کیونکہ تیرے قدمہ تے میری نظر پہ دیئے میں نو برداشت نہیں تو میرے پیچھے ٹور میں اگے ٹورنا جتن مڑنا ہوئے گا تو وہ تل پتھر سڑ دیں موسیٰ تل مڑ جائے گا بھئی آئی 30 سال کا نوجوان جیڑا شرم حیاء نہیں کر دے اور اے بی بی بھی دے نوجوان سی نہ چاہیے انہیں شرم دے حیاء نل چل کے آئی پتہ لگا رب نوجوان پسند نے جنہ جو شرم ہے جنہ جو حیاء ہے اور نہ بچ ہی ایمان ہے اللہ سانو شرم دے حیاء والا نوجوان بنندی توفیق عطا فرمائے ایک آخری بات سلامت بات ختم کرام میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندے نو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب فرمان گے کیڑے بندے نو فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ایک نوجوان نو ایک بی بی دعوت گناہ دن دیئے تے بی بی بھی کیوں دیئے مال دولت بھی رکھ دیئے حسب و نسب بھی رکھ دیئے خوبصورت بھی ہے حسن و جمال بھی ہے دولتاں بھی بڑیاں ہیں اور جناب اچھے خاندان دی بی بی ہے کہ ہم دیئے آپ برائی کر لئیے اے بندہ کو کی اندر ہے انی اخاف اللہ ایک جوان کی اندر ہے انی سارے بولو کچھ ہی پڑھو انی نہیں یہ پڑھنا ہوگا انی اخاف اللہ سارے بولو انی بھئی اس واسطے پڑھانا جے لوڑ پہ جاتے اسی پڑھ سکی انی اخاف اللہ بی بی اندی آپ برائی کر لئیے پیسے اندی فکر نہیں خاندان میرا بڑا اونچا ہے حسب و نسب بڑا اونچا ہے نہ تھانے دی فکر نہ چیل دی فکر نہ کسی دے پھوڑن دی فکر نہ جناب اور کوئی ٹینشن آپ برائی کر لئیے اے اندے بی بی تینو کوئی ٹینشن نہیں مینو ٹینشن ہے کہ جتھے کوئی نہیں ویندا اتھے عرش والا رب ویندا میں اللہ کو ڈرنا فرمایا اس بندے نو بھی اللہ اپنا سایہ نصیب فرمایا آج جوان جنہاں نو رب پسند کرتا کیوں نہیں یہ جدا بننا چاہیے بنو گے انشاءاللہ پھر نصیحت رکن بن جاؤ انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی اللہ